سینئر صحافی تجزیہ سلیم صافی صاحب نے مجھے جوائن کیا۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ سلیم صافی صاحب آپ کا۔ سلیم صافی صاحب، آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے پر یہ جو ایک بحران کھڑا ہو گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ہوا کہ وہ پروسیجر جو ایک پروسیس تھا اس کو فالو نہیں کر سکی، پتہ نہیں تھا، کہیں جو نوٹیفیکیشن جاری ہو رہا ہے وہ ایکسٹینشن کا ہو رہا ہے، کہیں سمری جو ہے نا وہ اپوائنٹمنٹ کی جاری ہو رہی ہے، کہیں ری اپوائنٹمنٹ کی سمری جاری ہو رہی ہے، اس وجہ سے یہ بحران آپ سمجھتے ہیں کھڑا ہوا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں بھی جو کچھ ہوتا رہا وہ بہت سے ایسے آئینی اور قانونی نکات کو نظر انداز کر کے ہوتا رہا، یہ بحران پہلے تھا، عدالت اس کا پہلی بار جائزہ لے رہی ہے جو آج قانونی اور آئینی نکات اٹھائے گئے؟ دیکھیں، یہ بات اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ ماضی میں اس طرح کے ایشو کا عدالت جائزہ نہیں لے چکی ہے، لیکن ماضی میں اس طرح ہوئے بھی بہت کم ہیں۔ مثلا ایک تو یہ کہ مارشل لاؤں کے دور میں ہوتے رہے، مثلا پرویز مشرف اپنے آپ کو توسیع دیتے رہے، جنرل ضیاء الحق اپنے آپ کو دیتے رہے، جنرل ایوب اور یحییٰ اپنے آپ کو دیتے رہے، تو وہ تو دوسرا معاملہ تھا۔ جو ایک کیس ہمارے سامنے وہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کا ہے، اور جو پچھلے چیف تھے جنرل راحیل شریف، وہ تو وقت مکمل ہونے کے بعد وہ چلے گئے۔ لیکن اس مرتبہ یہ جو کچھ ہے بیسیکلی وہ حکومت کی نااہلی ہے، یا پھر یہ کہ شاید حکومت، ہم تو وہ شک نہیں کر سکتے کہ کہیں جان بوجھ کے ایسا کر رہی ہو، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آج چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ بات کہہ دی کہ اس طریقے سے تو کسی اسسٹنٹ کمشنر کی تقرری کا معاملہ بھی نہیں ڈیل کیا جاتا جس طرح حکومت آرمی چیف کے اس کا معاملہ ڈیل کر رہی ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ خود اس حکومت کا کیس یہ تھا کہ اس وقت جو جیو اسٹریٹجک صورتحال ہے اس کے کنٹیکسٹ میں آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینا ضروری ہے، اور پھر یہ وہ معاملہ تھا کہ جس پہ نہ پیپلز پارٹی نے اعتراض کیا، نہ مسلم لیگ نون نے اعتراض کیا، نہ JUI نے کیا، نہ جماعت اسلامی نے کیا، یعنی پولیٹیکلی بھی اس کو کسی نے ایشو نہیں بنایا، اس کو تنازع نہیں بنایا، میڈیا میں بھی کسی نے اس کو متنازع نہیں کیا۔ پھر یہ کہ کوئی ایمرجنسی کی یا ہنگامی صورتحال بھی نہیں تھی، پرائم منسٹر نے اپنے دستخط وہ جو ایک بیان جاری کیا یا جو فیصلہ جاری کیا وہ مڈ اگست میں تھا، آج ہم نومبر میں ہیں، تو اس حکومت کے پاس اس کو پراپرلی نوٹیفائی کرنے کا، لا اور رولز کو فالو کرنے کا، یا اگر کسی جگہ قانون میں بھی وہ ضرورت تھی تبدیلی کی تو حکومت کے پاس کئی مہینے کا وقت تھا، لیکن اس کے باوجود اگر حکومت نہیں کر سکی تو ہم یا تو اس کو یعنی نااہلی کی انتہا ہے، ناقابل تصور حد تک نااہلی ہے، یا پھر کچھ لوگ جس شک کا اظہار کر رہے حکومت شاید اسی خیال میں تھی کہ ماضی میں لیڈر کو فالو کرتے ہوئے اس طرح توسیع ہوتی رہی ہے، جنرل کیانی کی آپ نے ذکر کی، جس طرح پیپلز پارٹی نے توسیع دی، حکومت کے ذہن میں یہی تھا کہ کون اس کو متنازع بنائے گا، ماضی میں بھی تو یہی طریقہ کار استعمال ہوتا رہا ہے، اس لیے شاید انہوں نے اس پر زیادہ غور و فکر نہیں کیا کہ کیا اس میں لیکونات چھوڑ رہے ہیں وہ لوگ۔ نہیں، ایک تو یہ کہ کسی حکومت نے ماضی میں اس طرح نہیں کیا کہ 2-3 مہینے پہلے اناؤنس کیا ہو، ٹھیک، پھر کسی حکومت نے اس طرح نہیں کیا کہ اس کے لیے کسی پرائم منسٹر کی طرف سے ان کے دستخط سے بیان جاری کرنے کا، یہ تو کامن سینس کی بات ہے، یہ تو اگر 2 دن پہلے بھی کوئی حکومت میں آیا ہو تو ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں پرائم منسٹر کے دستخط سے نہیں جاری ہوتی، آخر وہاں پہ ان کے پرنسپل سیکرٹری کیا کر رہے تھے، آخر وہاں پہ ان کے وزیر قانون کیا کر رہے تھے۔ بالکل، پھر یہ تھا کہ اور اس حکومت کو تو یہ شک بھی کرنا چاہیے تھا کہ شاید کوئی آ کے اس کو متنازع بنائے۔ اچھا، پھر یہ پچھلے 2-3 دن سے جب اس کو عدالت نے اٹھا لیا اس کے بعد آپ حکومت کے رویے کو دیکھیں وہ کیا کر رہی ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ ایک معاملہ جس طرح آج چیف جسٹس نے کہا کہ اس میں ایوان صدر انوالو ہے، ملک کی سب سے ایک بڑی جو باوقار دفتر ہے، جو خود صدر بھی افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہوتے ہیں، وزیر اعظم انوالو ہے، معاملہ کس سے متعلق ہے، افواج پاکستان کے سربراہ سے متعلق ہے، تو اس سے زیادہ اہم معاملہ کیا ہو سکتا ہے اور اس سے زیادہ ذمہ دار آفیسز کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم بھول گئے صدر صاحب کے اس انٹرویو کو
کئی یعنی پہلے وزیر اعظم کے اس اعلان کے بعد مہینہ سوا بعد آسما شیرازی کو انٹرویو دیتے ہوئے صدر ایک دن کہتے ہیں، جو افواج پاکستان کے سپریم کے میں نے تو ابھی تک دستخط نہیں کیے ہیں، ہفتے بعد وہ ایک دوسرے انٹرویو میں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو دستخط کر چکا تھا۔ اچھا، پھر یہ جو کل ایک معاملہ اس میں نکل آیا کہ جی کابینہ کے ممبران کو بھیجا گیا اور اس میں سے اتنے نے دستخط کیے تھے اور اتنے نہیں کیے تھے۔ بھائی یہ کوئی آپ یہ فیصلہ اگر آپ ہنگامی طور پر اگر آپ کو 26 نومبر کو یا 27 نومبر کو کرنا پڑ رہا ہے تو اس صورت میں تو چلو یہ ضرورت پیش آ سکتی تھی کہ آپ وزراء کو ان کے گھروں پہ ای میل کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے ان کی کنسنٹ لے لے، لیکن آپ نے تو اعلان کیا تھا 19 اگست کو، اور تو اس کے بعد تو کابینہ کے کئی اجلاس ہو رہے تھے، تو کیا ایمرجنسی تھی؟ ابھی 28 نومبر میں وقت باقی تھا، تو آپ نے ہر ہفتے آپ کی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، تو آپ نے اس کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ بالکل، تو ایک نہیں ہے نا معاملہ کہ جس پہ انسان کہیں کہ بھائی یہ کوئی اتفاق ہو سکتا تھا یا کوئی انسانی غلطی اور صحب۔ میں نے آپ سے عرض کیا اٹارنی جنرل کے دل کو دیکھ کر لگتا ہے سلیم صافی صاحب وہ خود شاید مذاق بنوا رہے ہیں۔ آج جب چیف جسٹس نے کہا کہ کیا اس طرح تو کوئی بھی آرمی چیف بن سکتا ہے، کیا بن سکتا ہے، اٹارنی جنرل نے کہا جی ہاں کوئی بھی آرمی چیف بن سکتا ہے، تو یہ تو خود وہ اتنا مذاق بنوا رہے ہیں اس چیز کا۔ بڑی اٹارنی جنرل پہ اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح کے دلائل پیش کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے پاس یہ بھی اختیار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ریٹائرڈ جنرل کو 10 سال 20 سال گزر جائیں اس کو بھی وزیر اعظم جو ہے وہ آرمی چیف لگا سکتے ہیں۔ نہیں شازیہ، آج تو میں خود عدالت میں موجود تھا آج صبح، یعنی ظاہری بات ہے کہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے، تو ہم بھی عدالت گئے ہوئے تھے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو چیلنجز کا سامنا ہے، وہ افواج پاکستان کے سربراہ ہیں، اور آپ ایک خود کہہ رہے ہیں کہ ایک سکسیسفل اور کامیاب سربراہ ہے افواج کے۔ اچھا، پھر ایک اور جسٹیفیکیشن آپ یہ بھی ہیں ان کو ایکسٹینشن دینے کی کہ وہ عالمی سطح پہ بھی بڑے ویل ریپیوٹڈ ہیں اور عالمی سربراہوں کے ساتھ بھی ان کا ایک ذاتی ریپو بھی بن چکا ہے، تو اس لیے ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے۔ اب یہ 2 دن سے کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کی ذات سے متعلق، افواج پاکستان کے سربراہ سے متعلق، آج آپ انڈین اخبارات کی سرخیاں دیکھیں اور کل پتہ نہیں کہ ادھر کیا چھپے گا، اور اس کے بعد آپ نے یہ کیا کہ کل کسی اور نے نہیں، اسی اٹارنی جنرل نے، اسی حکومت اٹارنی جنرل نے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا نا کہ بھئی کب اس کو صدر کو بھیجا گیا ہے، کب وزیر اعظم کو بھیجا گیا ہے، کب اس پہ دستخط ہوئے ہیں، کب کیبنٹ سے ان کی منظوری لے لی گئی ہے۔ تو اس روز جب عدالت تک یہ معاملہ آیا اور سپریم کورٹ نے اس کو اٹھا لیا، تو اس سے پہلے حکومت کو یہ سب کچھ ٹھیک کرنا چاہیے تھا اور ہو سکتا تھا۔ تو کل تو ڈاکومنٹ سارے خود اٹارنی جنرل نے عدالت کے سامنے پیش کیے، اور جو حکومت کے تضادات تھے یا اس میں جو غلطیاں تھیں وہ تو اٹارنی جنرل کے پیش کردہ ڈاکومنٹس کے نتیجے میں سامنے آئی کہ بھائی دستخط صدر کا پہلے ہوتا ہے اور وزیر اعظم کا بعد میں ہوتا ہے۔ پھر آپ کو کل 24 گھنٹے آپ کو دیے گئے، آپ نے یہ بھی نئی تاریخ رقم کر دی کہ ایک دن میں آپ نے کیبنٹ کے 2 اجلاس کیے، آپ کو عدالت کے اٹھائے گئے اعتراضات کا بھی علم تھا، آپ کے پاس بڑے بڑے سقرات بھی ہیں جو لا کے اور وزیر قانون سے ہٹ کے بھی آپ کے لے گئے نا، جس کا اطلاق آرمی چیف پر ہوتا ہے۔ آج آپ نے جو کچھ کیا ہے، نہیں تو آج آپ نے جو کچھ کیا ہے، مثلا آج سارے دن کی وہ ڈسکشن، وہ بار بار اٹارنی جنرل کے متضاد بیانات اور وہ سبکیاں، اس کے بعد آخر میں جو چیز سامنے آئی اور جس کا کہ ایک جگہ پہ آپ نے ری امپلائمنٹ کی منظوری لی ہے، دوسری جگہ پہ یعنی پریزیڈنٹ سے کسی اور چیز کی منظوری لے لی گئی ہے جس پہ، اور تیسری جگہ آپ نے نوٹیفیکیشن جو جاری کیا ہے وہ غلط ہے۔ تو اسے ہم کیا نام دے دیں کہ کل آپ کی پوری کابینہ بیٹھی ہے، اس میں پرانے لوگ بھی ہیں، اس میں نئے لوگ بھی ہیں، اس میں فروغ نسیم جیسے وہ لوگ بھی ہیں اور جو خود اس معاملے میں پرویز مشرف اور اس طرح کے لوگوں کے وکیل بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد آج سپریم کورٹ کے سامنے جو فیصلہ لے جاتے ہیں تو وہ اس شکل میں ہوتی ہے۔
بالکل. آپ کو لگتا ہے کہ کل معاملہ آج حیرت بھی تھی, سلجھ دکھ جائے بھی گا؟ تھا. بالکل حیرت بھی ہے, اس پر دکھ بھی ہے کہ اتنے بڑے بڑے دماغ حکومت کے پاس بیٹھے ہوئے, آخر حکومت اس طرح کی جو ہے نا وہ کیسے یہ کام کر سکتی ہے کہ عدالت کو آج بھی مطمئن نہیں کر سکی. اب آج کی رات ہے سلیم صافی صاحب, کل کا دن ہے, کل اور پرسوں کی جو درمیانی شب ہے 28 اور 29 کو اس آرمی چیف صاحب جو ہے نا وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ کل تک یہ جو گتھی ہے سلجھ جائے گی؟ نہیں, اب اس کے بارے میں تو میں کوئی حتمی اوپینین اس لیے نہیں دے سکتا کہ ایک معاملہ ہے عدالت میں, اور دوسرا اس حکومت کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کس وقت کیا کس بلنڈر کا ارتکاب کرتی ہے. اور یہ ایک معاملہ تو اس کا, مثلا اس حکومت کا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں, ہم تو پہلے 5 سالوں سے کہ وہ BRT کا اس حکومت نے کیا حشر کیا. صحیح. یہ کبھی تاریخ میں ہوا تھا کہ آپ پروجیکٹ پہ کام پہلے شروع کریں اور اس کا PC1 بعد دے.